الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا سید القاہرین علی اعداء رب العالمین الساخرین من الجن والانس والشیاطین انک میت وانہم میتون۔ آج بہت سارا طبقہ ایسا ہے جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، دکھوں کے دکھیارے ہیں، جس طرف جاتے ہیں راستہ بند نظر آتا ہے، کوئی بھی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ زمین باوجود وسعتوں کے ان پہ تنگ نظر آتی ہے۔ کاروبار نہیں ہے، کام ہے تو اس میں برکت نہیں ہے، اولاد ہے تو ان کے گھروں میں لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد بنے ہوئے ہیں، گویا ہر دروازہ بند ہے۔ ایسی زندگی سے وہ تنگ آ چکے ہیں، ایسی مشکلات میں پھنس چکے ہیں، وہاں سے نکلنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک مجرب ترین عمل میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو دکھوں کے مارے ہوئے ہیں، جو پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، جنہیں مشکلات میں پھنسایا ہوا ہے، جن میں صحت کا بھی معاملہ ہے، بیماریاں ہیں، اولاد نافرمان ہے، کاروبار میں وسعت نہیں ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، زندگی اجیرن ہوئی ہے، ان کے لیے قرآن کریم کا ایک وظیفہ لے کے آیا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم جتنے بھی لوگ ہیں وظائف کرنے والے، وظائف پڑھنے والے، تین باتوں کا آپ خیال رکھیں۔ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ سے دعا کریں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو بتائیں کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور میں سوال کرنے والے کا سوال پورا کرتا ہوں، مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ دعا کریں، نفل پڑھ کے، صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ جل جلالہ کے سامنے دعا کریں۔ دعا کے بعد جتنی ممکن ہو سکتا ہے ساری کوشش کریں، وظائف پڑھ کے کوشش کریں، صدقہ خیرات کر کے کوشش کریں، اور اس کے بعد اللہ جل جلالہ کی رضا بالقضاء پہ رہنے کا جذبہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی، آپ کی زندگی میں برکتیں آئیں گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ خوشیوں میں اور برکتوں میں انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ تو اگر آپ پر ایسی کوئی مشکلات ہے کہ وہاں ظاہری کوئی سبب آپ کا مشکل سے نکلنے کا نظر نہیں آ رہا، ایسی پریشانی ہے جس کا کوئی مداوع نظر نہیں آ رہا، ایسی بیماری ہے جس کی کوئی ظاہری طور پہ سبب کے درجے میں شفا علاج نظر نہیں آ رہا، تو ایسے جو حضرات ہیں ان کی خدمت میں میری گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کے سامنے صلاۃ توبہ، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ کی پڑھیں، اللہ جل جلالہ سے اپنے گناہوں کے معافی مانگیں۔ اے اللہ، انسان ہونے کے ناطے مجھ سے جتنے صغیرہ کبیرہ عمداً سہواً اعلانیہ پوشیدہ گناہ ہوئے، اس پہ اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اللہ جل جلالہ کے بزرگیدہ پیغمبر جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا، دنیا میں واحد وہ پیغمبر ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ ان کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نظر آ گیا اور ظاہر ہو گیا، قریب تھا کہ وہ عذاب گر جاتا، اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کی قوم پر کرم فرمایا اور آیا وہ عذاب واپس چلا گیا۔ آسمان کے اوپر وہ بادل کی طرح عذاب منڈلا رہا تھا، جب پوری قوم نے، بچوں نے، مردوں نے، عورتوں نے، بوڑھے جوانوں نے اللہ سے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عذاب واپس بھیج دیا۔ اس پیغمبر کی قوم کا، امت کا کتنا بڑا یہ اعزاز ہے، جنہیں سیدنا یونس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے اکثر نے آیت کریمہ کے بارے میں سن رکھا ہوگا، جب بھی کسی کو کوئی پریشانی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا ختم پڑھا لیں، 1,25,000 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیا جائے اور دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ، یہ مشہور ہے اور مجرب ہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسی مشکل ہو، ایسی پریشانی ہو جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا اہتمام کریں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا، مشکل نظر آتی ہے، تو پھر دوسرا عمل یہ ہے اسی آیت کریمہ کا کہ روزانہ کم از کم
500 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں پڑھ کے اللہ جل جلالہ سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے راستہ کھول دیں گے، پریشانی اللہ دور فرما دیں گے۔ جس طرح اللہ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا اور صحیح سالم اس کے پیٹ سے باہر لایا، اس وقت جب مچھلی کے پیٹ میں آپ تھے تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ آپ کی یہی دعا زبان پر تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی معبود برحق ہے، تو پاک ہے، میں ناانصافوں میں سے ہوں، میں ظالمین میں سے ہوں۔ جب انسان اپنے جرم کا، اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ جل جلالہ کو معافی مانگنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ تو 500 مرتبہ روزانہ اس آیت کریمہ کا ورد کیا جائے، پڑھ کے دعا کی جائے۔ اگر یہ بھی مشکل لگ رہا ہے تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ بھی مشکل لگتا ہے تو پھر ہر فرض نماز کی ہر رکعت میں، یا آپ فرض امام کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جو بھی سنت موقدہ ہیں کوئی بھی ہیں، اس کے اندر آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کا اہتمام کریں۔ مشکل لگتا ہے تو 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد دعا سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے دکھوں کا مداوع ہو جائے گا، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، خوشیاں اور بہاریں آپ کے مقدر ہوں گی۔ آپ سے گزارش یہ ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز آگے پھیلے، لوگوں کی مشکلات آسان ہوں، تو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔